رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، آہستگی اللہ کی طرف سے ہے جبکہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ یعنی جہاں آہستگی ہوگی، طبیعت میں سکون اور ٹھہراؤ ہوگا، وقار ہوگا، وہاں اللہ کی طرف سے خیر و برکت ہوگی، سلامتی اور عافیت ہوگی۔ لیکن اس کے برعکس جہاں جلد بازی ہوگی، وہاں شیطانی اثرات ہوں گے، اور شیطان تو انسان کا ازلی دشمن ہے، انسان کو ہمیشہ نقصان ہی پہنچاتا ہے۔ لہٰذا جب شیطانی اثرات ہوں گے تو پھر یقیناً نقصان ہی ہوگا، خرابی ہی ہوگی۔ مزید یہ کہ شیطان آگ سے بنا ہوا ہے، آگ کے مزاج میں تیزی ہے، آگ نہایت تیزی سے پھیلتی ہے اور ادھر ادھر لپکتی ہے اور بھڑکتی ہے، شعلے مارتی ہے، جلاتی ہے، بربادی پھیلاتی ہے۔ لہٰذا جلد باز انسان شیطان کے زیر اثر ہوتا ہے، تباہی اس کا مقدر ہے، کیونکہ جہاں جلدی اور تیزی ہوگی وہاں تباہی بھی ہوگی۔ جلد بازی اور تیز رفتاری کی وجہ سے آئے دن بڑے بڑے حادثات جان لیوا ٹریفک کی وجہ سے پیش آتے رہتے ہیں، جن کے نتیجے میں کتنے ہی لوگ پلک جھپکتے ہی موت کے منہ میں جا پہنچتے ہیں، زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے کہے آنسوں میں اور خوشیاں ماتم میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور کتنے ہی لوگ ہمیشہ کے لیے معذور اور اپاہج ہو جاتے ہیں۔ جبکہ تیزی اور جلد بازی کے بجائے اگر لمحہ بھر کے لیے بھی صبر سے کام لیا ہوتا تو یہ شاید نوبت کبھی نہ آتی۔ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک بھی ہے کہ تم میں سے کسی کو بھی جب غصہ آئے تو وہ بالکل خاموش ہو جائے۔ یعنی جب غصے کی کیفیت طاری ہونے لگے تو سب سے پہلے فوری طور پر کرنے کا جو بھی کام ہو وہ یہی ہے کہ انسان مکمل خاموشی اختیار کرے، کچھ نہ بولے، زبان کو لگام لگا دے، ہونٹوں پر تالے ڈال دے، اور جب غصے کی کیفیت طاری ہو تو ایسے میں کوئی فیصلہ نہ کرو، یعنی جلد بازی کیفیت میں بھی کوئی فیصلہ نہ کیا جائے۔ جوش و جذبات کے بجائے جب ہوش و حواس درست ہو جائے تو فیصلہ کیا جائے۔ مقصد یہ کہ تینوں کیفیات وقتی ہوا کرتی ہیں، لہٰذا ایسے میں کیا گیا کوئی بھی فیصلہ، کوئی بھی عمل یا کوئی بھی وعدہ جلد بازی میں ہی ہوگا، جو بعد میں یقیناً باعث افسوس اور ندامت بن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور جس شخص کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا۔ اس پر ایک شخص نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کا لباس اور جوتا سارے اچھے ہو، تو کیا وہ بھی جنت میں نہ جا سکیں گے؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر کا مطلب یہ ہے کہ بندہ حق کو ٹھکرا دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ اور مزید کہا، جو شخص کسی مسلمان کے عیب چھپائے گا، اللہ پاک قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا۔ ہم سب کو صرف نصیحت کرنے والا نہیں، عمل کرنے والا مسلمان بھی بننا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے سے نور، روشنی اور دلوں کو شفا حاصل ہوتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل صدرا کے ساتھ کو سبسکرائب کریں، اور یہ ویڈیو اپنے کانٹیکٹ لسٹ میں سے کسی ایک انسان کو ضرور شیئر کریں۔ اپنے بچوں کا خیال رکھیے، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ خیر۔